کے لیے, ہمارے دیکھنے کے لیے بہت بڑا یہ سوال ہے. سوال یہ ہے کہ ہمارے دفتر میں یا ہمارے سر ایک آپ کی معذرت کے ساتھ بات کاٹ رہا ہوں, ہمارے ہاں نا ایک چیز بڑی وہ یہ ہے کہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی تمہاری پھپھو نے کروا دی ہے, تمہاری خالہ نے کروا دی ہے, تو مطلب یہ والی چیز کہ رشتے داروں میں بھی وہ ایک دراڑ پڑ جاتی ہے. کیا واقعی پتہ چلایا جا سکتے ہیں یا صرف یہ لوگ؟ یہ آپ نے اچھا سوال کیا, میں اس کا مجھے جواب دینا پسند کروں گا. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ پھپھی چاچی مامی کریکٹر بنی ہوئی ہے, وہ آئی جا رہی ہے, اور خواب میں بھی وہ آ رہی ہے, خواب میں بھی آ رہی ہے. آپ لوگوں کی اویئرنیس کے لیے میں بتاؤں کہ 90% وہ جادو نہیں کر رہی ہوتی, وہ ہو کیا رہا ہوتا ہے یہ بھی تو بتاتا ہوں نا. شکل دکھائی جا رہی ہوتی ہے. جنات کیا کرتے ہیں, جو آپ کے ذہن میں کریکٹر ہے اسی کو بار بار ریپیٹ کرتے ہیں. اب کیا فائدہ ان کا, لڑائی جھگڑے دوریاں فساد. اب میں اس کی مثال پہلے بھی کہتا ہوں, میرے پاس پھوپھی بھی آتی ہے, میرے پاس بھتیجی بھی آتی ہے, میرے پاس مامی بھی آتی ہے, میرے پاس بھانجی بھی آتی ہے. مامی کسی کے پاس گئی نہیں آج تک, خواب میں آ رہا ہے وہ جادو کر رہی جادو کر رہی جادو کر رہی جادو کر رہی. میں بڑے لوگوں کو کلیئر کیا یہاں پہ کہ شیطان اور جنات کیا کرتے ہیں, بار بار اس چہرے کو آپ کے خواب میں لا کے باقاعدہ سین دکھاتے ہیں. مٹھائی آئی ہے, کھیر آئی ہے, شربت آیا ہے, فلانا کھانا آیا ہے, فلانے کپڑے آئے ہیں, فلاں چیز آئی ہے, وہ دکھاتے ہیں تاکہ آپ ان سے بدظن رہیں, ان سے بدگمان رہیں, تاکہ لڑائی جھگڑوں کا سلسلہ اسی طرح جاری و ساری رہے. یہ کلیئر ہے کہ اگر آپ کو خواب میں آتا ہے نا کہ پھوپھی چاچی مامی یا پڑوسن یا فلاں بندہ آ رہا ہے, تو وہ 90% جھوٹ ہوتا ہے, فراڈ ہوتا ہے, اس پہ بلیو نہیں کرنا. اگلا سوال جو ہمارے دیکھنے والوں کے لیے بڑا اہم خاص ہے کہ جادو کرنے والا آپ کے گھر میں ہے, جادو کرنے والا آپ کے دفتر میں ہے, جادو کرنے والا آپ کے گاؤں میں محلے میں, وہ کون ہے اور کہاں, ایک. اور دوسرا, جادو کرنے والی چیز کھلائی گئی ہے, پلائی گئی ہے, پہنائی گئی ہے, کپڑے کیسے کی گئی ہے, تصویر پہ کیا ہے, نام پہ کیا ہے, کیا کیا, پاؤں کی مٹی اٹھائی ہے. سارے سوال ہے. 2 عمل میں یہاں پہ بتاؤں گا. جو بندہ جاننا چاہتا ہے کہ میرے اوپر جادو کس نے کیا ہے یا میرے اوپر فورس کس نے کی ہے, 2 کام کر لے, آسانی سے اس کو سمجھ آ جائے گی. پھر علاج تو ہم نے بتا دیا ہے. پہلا کام ہے یا لطیفو یا علیمو یا خبیرو, یا لطیفو یا علیمو یا خبیرو. یہ 3 تسبیحاں 3 دن پڑھ کے سو جائے, اس کو خواب میں دکھا دیا جاتا ہے. وہ بندہ یہاں پہ جھوٹا بندہ نہیں آئے گا, شیطانی بندہ نہیں آئے گا, بالکل ٹھیک ہے, اللہ کی کلام ہے. یا پھر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 32 ہے, سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. ہر چیز اللہ کے پاس وہی جانتا ہے. اگر کوئی بندہ اس کو 11 بار یا ایک تسبیح پڑھ کے سوتا ہے, دونوں جو آپ کو پسند آتا عمل کر لیں, آپ کو خواب میں وہ چہرہ, وہ بندہ, وہ گھر, وہ قبرستان, وہ مٹھائی, وہ شربت دکھا دیا جاتا ہے. آپ کو سمجھ آ جاتی کہ آپ کے اوپر جادو کس نے کیا ہے. آپ دشمن ڈھونڈنا چاہتے ہیں, دشمن آپ کو دکھا دیا جاتا ہے. انہی دونوں اعمال سے اگر آپ کی کوئی چیز چوری ہوگی, نہیں مل رہی بڑے عرصے سے, اگر آپ یہ اعمال کرتے تو آپ کو چوری چورا چیز یا جگہ یا سپاٹ دکھا دیا جاتا ہے. اس طرح جو ہم علاج بتا چکے ہیں, بعد میں آپ علاج بھی کر سکتے ہیں. اچھا سر, مطلب میرے اپنے دماغ میں یہ ایک سوال آ رہا ہے کہ اگر تو ہم لوگ اس طرح سے بتا رہے ہیں, جس طرح آپ نے عمل بتایا, لوگوں کو پتہ چل گیا کہ میں مطلب میری فلانے رشتہ دار نے کی ہے, یہ عمل جو آپ نے بتایا اس سے پتہ چل گیا, کیا لوگوں میں فساد نہیں برپا ہو جائے گا, ایک دوسرے کا گریبان نہیں پکڑیں گے کہ تم نے مجھ پہ جادو کروایا؟ کیونکہ لوگ تو جذباتی ہوتے ہیں. یہاں ایک اور بات میں کرتا ہوں, بہت سارے لوگ ہمارے پاس جو آتے ہیں ان کی پہلی ڈیمانڈ خاص یہ ہوتی ہے کہ ہمیں جادو کرنے والے کا نام بتائیں, جادوگر کون ہے, بالکل یہ ہوتا ہے, جنات کدھر سے ہیں. میں کبھی نہیں بتاتا, کبھی زندگی میں بھول کے اگر کسی کو بتا دیا نا, وہ پہلا کام جب دسے سانو پٹی صاحب نے کیا, تو جادو کیتا ہے, تو جادو کیتا ہے, وہ میری طرف آ جاتے ہیں. میں اچھا پہلی بات تو ہے کہ اگر آپ کو پتہ چل گیا نا کہ فلاں بندے نے جادو کیا ہے, آپ اس کو خانہ کعبہ لے جائیں, داتا صاحب لے جائیں, قرآن اٹھا لو, اس نے نہیں ماننا, نہیں ماننا, نہیں ماننا. آپ اگر الرٹ ہو گئے کہ آپ کو پتہ چل گیا کہ فلاں بندے نے جادو کیا, تو اس کے بعد علاج کریں. اس بحث اس رولے میں نہ پڑیں کہ اسے اگلوائیں, وہ نہیں مانے گا. وہ اگر آپ جتنے مرضی, میں نے پھر میرے پاس عورتیں مجھے فون کرتی ہیں نا کہ بٹ صاحب میں نے جھوٹی قسم کھا لی, کتنے بندوں کو کھانا کھلاؤں, کیا کروں؟ بندہ کہتا ہے جی میں نے جھوٹی قسم کھا لی ہے, بتاؤ میں کیا کروں. اس بحث میں, اس اسٹرگل میں, اس ایفرٹ میں نہ پڑیں کہ آپ نے اس کو منانا ہے. آپ اس کا علاج کریں, اور علاج کرنے کے بعد ویسے اس کو کہہ دیں کہ مجھے یہ خواب دکھایا گیا ہے, میں یہ نہیں کہ خواب مجھے سچا ہے جھوٹا ہے, آپ کا نام دکھایا گیا تو آپ دوبارہ احتیاط کرنا, پتہ نہیں یہ سچ ہے کہ جھوٹ, اس کو رستہ دے دیں. اگر آپ اس کا گریبان پکڑے گے وہ آپ کو پکڑ لے گا, پھر لڑائی جھگڑے شروع ہو جائیں گے. اس سے آپ اوائڈ کریں, اس سے کوئی فائدہ نہیں.